बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अहम तरीन ख़बर है, एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो ख़ुद भी ऐसे घिनौने जुर्म के मुजरिमों के लिए जो सरेआम फांसी है उसकी हिमायत करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावड़ा जो हैं वो एक बिल तैयार करें, ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसे वो पार्लियामान में पेश करेंगे कि ऐसे अफराद जो इतने घिनौने जुर्म में मुलव्वस हों उन्हें उनके जिनसी उज़ू से महरूम कर दिया जाए। उसके बाद पहले मेरी अपॉलॉजी कबूल कीजिए कि मैंने आपसे कहा था कि आबिद अली गिरफ़्तार हो गया है। ये मेरे सोर्स ने मुझे ख़बर दी, फिर मेरा सोर्स इस पर मुसिर हुआ। उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि उन तक ये इत्तला जो है जहाँ से पहुँची है उसमें कुछ गलती है, तो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। ये क्यों हुआ ये मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं उनमें से एक शफ़क़त गिरफ़्तार हो गया है। उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, उसने इस घिनौने जुर्म की जो तफसीलात हैं वो बता दी हैं। और फिर उसके बाद ये किस तरह से हुआ। आबिद जो अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ है वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ, इसमें एक मिसिंग लिंक की बात हो रही है। वो मिसिंग लिंक क्या है, और फिर कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं किसी जगह अपोजिशन जमात मुलव्वस है किसी हवाले से, तो इस पर भी हम इसमें बात करेंगे। दो दरिंदों में से एक दरिंदा शफ़क़त गिरफ़्तार हो गया है। जो वक़ारुल हसन, ये कहा गया था पुलिस की जानिब से, हुक्काम की जानिब से कि दो मुजरिमों में से एक है, वो खुद पेश हो गया और उसने पेश होकर ये कहा कि मैं आबिद के साथ जुर्म की वारदातों में शरीक रहा हूं माजी में, लेकिन इस जुर्म से मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। उसने कहा जियो फेंसिंग में जो नंबर आ रहा है वो नंबर मेरे ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। फिर उसके बाद आबिद का जो बिरादर निस्बती, उसका जो साला है अब्बास, वो भी आज पेश हो गया पुलिस के सामने और अब्बास ने भी बता दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों के सैंपल्स ले लिए गए डीएनए के लिए और पुलिस जो है वो इंतज़ार कर रही थी। अब जो मालूमात मिली वक़ार से, ये जो गुज़श्ता रोज़ रात गए 2 बजे आला तरीन हुक्काम का इजलास भी हुआ, कुछ चीज़ों पर गौर हुआ, कुछ फ़ैसले किए गए और जो अब तक की डेवलपमेंट थी उनकी रोशनी में कुछ टीमें वगैरह तश्कील दी गई, तो मुख्तलिफ काम हो रहे थे। उसमें अब तक की डेवलपमेंट का जायज़ा लिया गया और फिर उन मालूमात की रोशनी में शफ़क़त जो है वो गिरफ़्तार हो गया है। ये हारूनाबाद के नज़दीक 192 7R का रहने वाला है। आबिद का ये क्राइम पार्टनर है। ये बताता है कि आबिद के साथ मुख्तलिफ जराइम में शरीक रहा है। 4 बरस से ये आबिद का क्राइम पार्टनर है। दोनों मिलकर जुर्म करते हैं और दोनों जो हैं वो दोनों की उम्रों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 4 साढ़े 4 साल का फ़र्क है। दोनों दोस्त हैं और ये दोनों जो हैं वो अपने इलाके से अक्सर लापता रहते हैं। शफ़क़त ने इस वारदात के हवाले से जो बताया, उससे पहले ही जान लीजिए कि शफ़क़त के ज़ेर इस्तेमाल जो सिम है वो उसके वालिद के नाम पर थी। शफ़क़त के वालिद अल्लाह दित्ता को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। CTD ने ये गिरफ़्तारी की है और जो अब्बास और वक़ारुल हसन से मिलने वाली मालूमात हैं, ख़ास तौर पर वक़ारुल हसन से मिलने वाली मालूमात, वो सबसे ज़्यादा जो है वो अहम साबित हुई और इसके नतीजे में शफ़क़त गिरफ़्तार हो गए। शफ़क़त ने ये बताया कि जो बच्चे थे उनका इस्तेमाल किया गया इन खातून को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए आमादा करने पर, और फिर उसके बाद जो है ये नीचे जो है खातून जाने पर रज़ामंद नहीं थी, सड़क से नीचे ये बच्चों को निशाने पर लेकर खातून को फिर नीचे ले गए और नीचे ले जाकर इन्होंने अपनी ये पूरी वारदात अंजाम दी। ये सब कुछ हुआ। एक मिसिंग लिंक की जो बात हो रही थी, जिस पर मैंने भी बात की थी, फरिया इदरीस साहिबा का जो मैंने आपको हवाला दिया था कि वो बता रही हैं और ये शक किया जा रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इफ्तिखार साहब ने भी कहा था कि ये फिर मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। तो वहाँ मामला ये था कि उस मौके पर पुलिस वालों पर शक जा रहा था। वो मिसिंग लिंक भी इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद क्लियर हो गया है। इसका ये कहना है कि ये टुकड़ा सुनसान रहता था सड़क का, हम यहाँ पर अक्सर लकड़ियाँ गिराकर, पत्थर फेंककर गाड़ियाँ रोकते थे। हमने यहाँ पहले भी वारदातें की हैं। इस वारदात के लिए हमने गाड़ी रोकी नहीं, गाड़ी रुकी हुई थी तो हमने कुछ देर छुपकर जायजा लिया।
ہم نے جائزہ لیا کچھ دیر چھپ کر، اور جب ہمیں نظر آیا کہ کوئی موومنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم اس گاڑی تک پہنچے تھے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے ہم دونوں جو تھے وہ نشے کی حالت میں تھے، اور اس حالت میں انہوں نے یہ تمام درندگی جو ہے وہ انجام دی ہے۔ اب اس تمام معاملے میں اس کی معلومات کے بعد یہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عابد کو گرفتار کیا جائے۔ عابد اب ٹریس اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ حکام کے مطابق عابد اب کوئی بھی کمیونیکیشن جو اس کے پرانے نمبرز وغیرہ ہیں ان کے ذریعے نہیں کر رہا، وہ تمام چیزیں بند ہیں اور وہ اس وقت روپوش ہے، لیکن ملٹیپل چیزیں جو ہیں اور ملٹیپل ٹیمز بنا کر ان کی مدد سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عابد کو جلد گرفتار کر لیا جائے۔ ایک بات ہو رہی تھی جس کی بنا پر حکومت پنجاب کو اور پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ عابد کی جو بچی تھی وہاں پر کھیتوں میں، جیسے وہ چھوڑ کر فرار ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بچی پولیس نے گرفتار کر لی، گرفتار نہیں کیا، اسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ایک باب اس پورے واقعے میں بہت تشویشناک ہے جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ٹویٹر پر، فیس بک پر کچھ گرافکس اور کچھ چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں، کچھ اسکرین شاٹس سرکولیٹ کر رہے ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے مختلف اینکرز کے حوالے سے کہ یہ جو خاتون ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، وکٹم، ان خاتون کے پاس جو نمبر ہے وہ مریم نواز کا واٹس ایپ نمبر، لنک، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن یہ میں نے جن صحافیوں کی چیزیں استعمال ہو رہی تھیں ان میں سے 3-4 سے میں نے بات کی اور ان کی چیزیں جا کر چیک کی، تو یہ فیک اسکرین شاٹس ہیں، یہ غلط ہے۔ مسلم لیگ نون کا اور مریم نواز صاحبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ خاتون کے حوالے سے بات یہ آئی تھی ابتدا میں، اور یہ بات درست تھی کہ خاتون نے موقع پر موجود پولیس اہلکاروں کو اور سب کو کہا کہ وہ اس بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی، کارروائی بھی نہیں کروانا چاہتی، وہ بیان بھی نہیں دینا چاہتی، اور وہ جو ہیں وہ اس سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے حلف سب سے قسمیں لی تھیں کہ بس دبا دیا جائے، لیکن پولیس نے اور موقع پر ایک خاتون کو بلایا گیا، خاتون اہلکار کو، انہوں نے آمادہ کیا اور پھر اس کے بعد انہیں کارروائی پر آمادہ کیا گیا، میڈیکل کیا گیا، اور خاتون جو ہیں وہ پنجاب کی اعلیٰ ترین 2 سے 3 شخصیات جو ہیں ان سے رابطے میں ہیں۔ یہ خاتون جو ہیں یہ فرانس کی ان کی تعلیم ہے، فرانس میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، ان کا میکہ یہاں پر ہے، خاوند ان کے فرانس میں ہیں، وہ گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، بڑی فریکوینٹ ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے، اور یہ خاتون جو ہیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں اس پورے روٹ پر، تو ان کے لیے اس لیے یہ بڑی ریلیکس تھیں۔ ابھی توقع کی جا رہی کہ عابد بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ سی سی پی او نے، عمر شیخ صاحب نے اپنے اس بیان پر معافی مانگ لی ہے، اب بھی ان کی معافی میں اگر موجود ہے کہ اگر دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں جو ایک مختصر ویڈیو تھی جس میں بتایا تھا کہ عابد گرفتار ہو گیا ہے، تو میں نے آپ سے یہ کیوں کہا تھا کہ عابد گرفتار ہو گیا ہے، یہ غلطی کیوں کر ہوئی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا، اور پھر جب وزیر اعلیٰ آئے اور ان کے ساتھ آئی جی پنجاب آئے اور انہوں نے بتایا کہ ملزم فرار ہو گیا ہے، تب بھی میرے سورس نے مجھے کہا کہ نہیں، ملزم گرفتار ہو گیا ہے۔ پولیس کی ایک اعلیٰ ترین اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ٹیم جا رہی ہے۔ جب یہ ٹیم جا رہی تھی، یہ ٹیم نزدیک تھی، اور یہ وہ موقع تھا جہاں پر بس پکڑ لیا والی کمیونیکیشن ہو رہی تھی، نزدیک پہنچ گئے ہیں، اس وقت میرے سورس نے مجھے یہ خبر دی کہ یہ شخص گرفتار ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ، اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلا بھی، کہ ان کو جو پولیس کا ایک طریقہ ہے، جو عابد باکسر کا ایک طریقہ ہے، اس طرح سے انصاف کے کٹہرے میں پہنچائے بغیر انصاف کے انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آئی جی کی گفتگو میں نظر آیا کہ یہ فرار ہو گئے ہیں، ہماری ٹیم ان کے پیچھے ہے۔ تو اس وقت یہ نظر آ رہا تھا، میں نے آپ سے تب یہ بات کی تھی، اور میرے سورس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ پولیس کی تحویل میں ہے، لیکن یہ پولیس کی تحویل میں نہیں آیا تھا، جس کے لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ تھا بٹوین وہ ٹیم جو گرفتار کرنے گئی سی ٹی ڈی کی، اور وہ یہاں پر جو لوگ موجود تھے، اور یہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے سی ٹی ڈی کو گو اہیڈ نہیں دیا تھا، ایک اعلیٰ ترین آفیسر نے پولیس کے سی ٹی ڈی کو گو اہیڈ دے دیا تھا کہ آپ جا کر گرفتار کر لیجئے۔ اس کمیونیکیشن گیپ کے نتیجے میں ہی عابد جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔
تو یہ تمام پورا کیس ہے، اور اس کیس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب عابد جو ہے اس کی گرفتاری بھی جلد ہو جائے گی۔ توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ 2 سے 3 گھنٹے میں، 24 سے 48 گھنٹے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ تمام واقعہ جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، اور یہ کیا جرم رک جائے گا یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جرم جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، جرم ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں مثال بنانا ہوگا ایسے مجرموں کو، تاکہ ایسے جرائم جو ہیں وہ کم سے کم ہونا رک جائیں گے کوئی نہیں مان سکتا، لیکن ایسے جرائم کم سے کم ہو۔ سعودی عرب میں بھی اگر وہ سزائیں ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہیں، ہاتھ کاٹنے کی سزائیں، گردن مارنے کی سزائیں، اس کے باوجود بھی وہ جرم ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ برائے نام ہے۔ تو ہمیں ایک بار تو مثال بنا کر دیکھنا ہی ہوگا۔ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس بات پر رضامند تو ہو چکے ہیں کہ اگر ایک بار مثال بنا کر دیکھنے کی سب کی ضد ہے تو ایک بار کم از کم مثال بنا کر دیکھ لیا جائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔